السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عتیب احمد اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پاکستان میں آمد اور پھر ان کی آمد کے سلسلے میں ہی جو اٹھنے والی کنٹروورسیز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ پاکستان کے لیفٹ ونگ سے شہزاد غیاث صاحب نے کہا کہ پاکستان ہیز ایکسپوز ڈاکٹر ذاکر نائک، کہ پاکستان نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایکسپوز کر دیا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی چیز کے اوپر انالیسس کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایکسپوز کر دیا ہے یا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پاکستان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ کو پتہ ہے جیسے ان کا کافی دنوں سے ان کا وزٹ پاکستان میں چل رہا ہے اور اب تو تقریباً اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے وہ وزٹ۔ تو اس دوران میں بڑی کنٹروورسیز جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں اور انہی کنٹروورسیز کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے بڑی جو کنٹروورسی کھڑی ہوئی، آئی تھنک کنٹروورسی تھی نہیں، بڑی سمپل سی بات تھی، لیکن بات یہ ہے نا کہ وی آر، یار مجھے کہنے میں بڑی شرم آتی ہے لیکن اٹس ٹرو اینڈ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ دا پاکستان از لٹرلی فل آف لو آئی کیو پیپل۔ اور اسی لیے اب دیکھیں نا، اس طرح کے چیپ ٹیکٹکس آپ کا الیکٹرانک میڈیا یوز کرتا ہے، اس طرح کے چیپ قسم کے تھمبنیل بناتا ہے۔ آپ کے لبرل یا سیکولر جو ہیں ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، اور لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ بڑی ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے جو آپ کے لبرلز یا سیکولر ہیں، تو ان کو بھی اتنے چیپ حربوں سے آپ کو کیوں پھنسانا پڑتا ہے کہ وہ اس طرح کے چیپ ٹیکٹکس کیوں کرتے ہیں آپ کو پھنسانے کے لیے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ چوتھی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے کیس میں ہوا۔ پہلی کنٹروورسی وہ جو پٹھان لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے ایریا کے اندر لوگ اسلامک بھی ہیں اور پیڈوفائل بھی ہیں۔ اب وہ بیسکلی ٹرمنالوجیکل ایک بہت بڑی مسہیپ تھا، ٹرمنالوجیکل مسہیپ تھا۔ وہ ٹرمنالوجیکل مسہیپ اس طریقے سے تھا کہ یا تو آپ یہ بولیں نا کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ اسلام کو پورے طریقے سے فالو نہیں کرتا، یہاں سے آپ بات سٹارٹ کریں۔ آپ نے کہا کہ پورے طریقے سے اسلامک ہے اور پھر آپ نے کہا کہ پیڈوفیلک ہے، تو یہ ذرا ٹرمنالوجیکل کلیش تھا۔ آپ کے الفاظ میں، آپ کے جملوں کے جو الفاظ تھے، آپ کے کوسچن کے جو ورڈنگز تھی، ان میں گرامیٹیکل کانٹرڈکشن تھی، جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت سے، کیونکہ نان مسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایتھیسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتی تھی کہ، اور پھر جو لوگ اس کو کیمرہ کے تھرو جو لاکھوں لوگ اسے دیکھیں گے یا انہوں نے دیکھا، ان کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ جس کے اندر پیڈوفیلیا بھی جو ہے وہ شاید پرمیٹڈ ہے۔ کیونکہ جب اس نے پہلے یہ کہہ دیا کہ پورے طریقے سے اسلامک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ اسلام کے اندر حلال ہے یا جائز ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ پیڈوفیلک ہے، تو پھر آپ نے اسلامکلی کانٹرڈکٹ کر دیا اسٹیٹمنٹ کو، ٹیکنیکلی کانٹرڈکٹ کر دیا۔ تو یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیں، یا تو آپ یہ بولیں نا کہ اسلامک نہیں ہے، اور پھر یا تو آپ یہ بولیں کہ پیڈوفیلک نہیں ہے۔ تو ایک بات ہو سکتی ہے پیڈوفیلیا اور اسلام ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ یہ مطلب اس سے پتہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی مذمت نہیں ہو سکتی اس ایریا کے اندر پیڈوفیلیا کی، کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پہلے کہا کہ دیکھیں، آپ نے جب پیڈوفیلیا کی بات کرنی ہے اسلام کے سے اس کو نکال دیں، اس سے بڑی مذمت نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی مذمت تو لیفٹ ونگ لبرلز نے بھی نہیں کی، اتنی بڑی مذمت۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو تو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے آپ کے لوکیلٹی، آپ پاکستان میں لوکلی کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کتنی زبردست قسم کی مذمت پہلے ہی کر دی، بٹ وی آر ڈم ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ اور پھر جو دوسری کنٹروورسی بنائی کہ جی وہ خواجہ اسرا کو چھکا کہہ دیا، اور یہ شہزاد غیاث کو شرم آنی چاہیے کہ تمہارے پاس یہی رہ گیا کانٹینٹ بنانے کے لیے۔ اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ میں، آپ اگر اف یو آر سنسیئر ٹو پروپیگیٹ لبرلزم ان پاکستان، دین ری تھنک کہ اس طریقے سے جس طرح سے آپ پاکستان میں سیکولرزم پھیلانا چاہتے ہیں، نہیں، سیکولرزم بھی نہیں پھیلے گی، لوگ الٹا آپ سے اور زیادہ مترفر ہو جائیں گے۔ یہ اتنے چیپ ٹیکٹکس نہ یوز کریں نا، مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آبویسلی بات ہے کہ یار اس بندے کو اردو نہیں آتی، وہ انڈیا کی لوکلی، وہ تو ظاہری بات ہے، وہ کسی بھی نان انگلش لینگویج کے اندر جب اس ٹرانسجینڈر ورڈ کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ اسی ورڈ کے اندر اسے ٹرانسلیٹ کریں گے جس ورڈ میں انہوں نے کہیں بچپن میں سنا ہوگا، کیونکہ اردو تو انہیں اس طرح سے آتی نہیں، انہیں نہیں پتا کہ ٹرانسجینڈر، انٹرسیکس کو، ٹرانسجینڈر کو نہیں، انٹرسیکس کو اردو میں خواجہ اسرا کہتے ہیں، انہیں نہیں پتا۔ تو پھر انہوں نے پھر چھکا ہی بولنا تھا نا کہ جو انہوں نے سنا ہے وہ انگلش میں ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں، اور پھر جو انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کی ڈسکرمنیشن ہے اور جو اس کے بارے میں جو شرعی احکام ہے وہ انہوں نے بیان کر دی، کوئی ایسی احکام نہیں بیان کیے کہ جو مطلب ایکسیپٹڈ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے جو ہماری میجر امہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ امت کے اندر ایک اجماع ہے، وہی باتیں انہوں نے اسلامی احکام پیش کیے۔ پھر علماء کو بھی اب وہ فرقہ واریت کے پرسپیکٹو سے انہیں آگ لگی ہوئی ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا، میں وہ جو لبرل اور سیکولر کرٹیسزم ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ پھر پی آئی اے کی جہاں تک بات ہے کہ پی آئی اے کی جب بات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کی نا، تو اس میں ایک اور بات جسے ہم نے نگلیکٹ کیا کہ انہوں نے جب یہ بات کی کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھ سے پیسے نہیں لیے جاتے، تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں گلہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں مجھے پیسے کیوں لیے گئے مجھ سے۔ اگر ان کا مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ پوری دنیا کے اندر نہیں لیے جاتے، پاکستان میں لیے گئے، تو پھر آپ یہ نہ کلیم کیا کرنا کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا اسلامک کنٹری ہے یا بڑا وہ اسلام پسندوں کا دیش ہے۔ یہ گلہ ہی نہیں تھا کہ مجھ سے پی آئی اے نے پیسے لیے، لیکن توڑ مڑو کے اس اسٹیٹمنٹ کو بھی پیش کیا گیا، اور بڑی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ توڑ مڑوڑ کے پیش کی گئی۔ پھر وہ جو سید مزمل نے جس کے اوپر ویڈیو بنا دی کہ جی وہ بازاری عورت کا ہے، اور اسی چیز کے اوپر پھر علی ظفر صاحب نے
ابھی وہ بھی نہ باز آنے سے رہے. انہوں نے بھی جو ہے وہ پورا ایک ٹویٹر پہ لکھ دیا, ایک کوٹ ٹویٹ کر دیا کہ دیکھیں جی آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ بازاری عورت ہی ہوگی کہ وہ شادی نہیں کرے گی, تو ایسا تو نہیں ہوتا, اور بھی معزز پیش ہوتے. دیکھیں جو بات علی ظفر صاحب نے کی وہ ایک فیمنسٹ اسمپشن ہے, وچ از لائک کہ ہیومینٹی جو ہے نا, جو انسان 7 ارب انسان اس دنیا میں رہتے ہیں, یہ انسان نہیں ہے, یہ روبوٹس ہے. تو اگر آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک روبوٹ ہے تو روبوٹ تو شادی کے بغیر رہ سکتا ہے, لیکن انسان جو جیتا جاگتا انسان ہے, انسان ہونے کی اور زندہ انسان ہونے کی صرف یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کو سانس آ رہی ہے, اس کے اندر ہر وہ لیونگ کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے کہ جو ایک نارمل انسان کے اندر ہوتے ہیں. اور سیکسول جو اورینٹیشن ہے, یعنی جو آپ کی سیکسول ڈیزائر آپ کے اندر ہے, یہ ایک انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. بلکہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے, اتنی بھوک کا لگنا, پیاس کا لگنا, سانس کا آنا بھی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے آپ کے زندہ ہونے کی, جبکہ آپ کی جو فرٹیلیٹی ہے, کیونکہ وہ نہ صرف آپ کی زندگی کی دلیل ہے بلکہ آپ کی نسل کی حیات کی بھی دلیل ہے. جو شخص مان ہوتا ہے اس کی نسل کا مطلب آبویسلی اس کی نسل نہیں ہے, تو وہ صرف اسی کی زندگی ہے. لیکن جو شخص فرٹائل ہے وہ اپنی زندگی کا بھی باعث ہے اللہ کے حکم سے, اور باقی اپنی نسل کی بھی زندگی کا باعث ہے. تو ایک ایسی عورت کے اصل میں وہ بات یہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا گیا کہ عورت مرد کیوں 4 شادیاں کر سکتا ہے. پولیگیمی کے بارے میں انشاءاللہ کسی دن ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے, بٹ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا سمپل آنسر کر دیا, لاجیکل آنسر, کہ بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر جو ڈسکریمنیشن ہے پوری اکراس دی گلوب جو آپ کو ڈسکریمنیشن ملتی ہے ان دا پریزنس آف فیمیل پاپولیشن اور پھر میل پاپولیشن میں, تو وہ اوبویسلی وہ چیز, اور یہ ون آف دی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزنز, ون آف دی ریزن کہ پولیگیمی کیوں جسٹیفائڈ ہے. بٹ اور بھی بڑے ریزنز ہیں, میں نے کہا اس کے اوپر انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے. لیکن اس کے اوپر جو غصہ آیا ہے علی ظفر صاحب کو, وہ یہ آیا ہے کہ آپ نے عورت کو انسان کیسے مان لیا, عورت تو ایک روبوٹ ہے, اور روبوٹ کی کیونکہ سیکسول ڈیزائر نہیں ہوتی تو وہ روبوٹکلی لائف گزار سکتی ہے, کہ وہ کسی کارپوریٹ میں غلام بن جائے, کہ وہ اپنی ساری زندگی گھسا کے جو ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں گزار دے, اور وہ تب تک وہ اپنا گزارا کر لے, اور پھر جب وہ بڑھاپا آئے گا تو پھر اب جو ایک ہیپیلی میرڈ فیمیل ہے, اس کو تو اس کے بچے ہیں, اس کے پوتے ہیں, اس کے نواسے ہیں, نواسیاں ہیں, اس کے لیے ایک اس سپورٹیو میجر بھی ہے. اس کا ہسبینڈ بھی, مرد آپ نے دیکھیں بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں لیکن کام کرتے رہتے ہیں اپنے فیملی کو پالنے کے لیے, بچوں کی شادیاں بھی کر کے کام کرتے رہتے ہیں, تو وہ کے لیے اس کی فیملی ہے. لیکن ایک وہ عورت جس نے شادی نہیں کی, اوبویسلی بات ہے کہ اس کو بڑھاپے میں سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, اٹس بیسک کامن سینس. لیکن اس کے اوپر بھی علی ظفر صاحب نے اپنی جو ہے نا وہ کوئی دلیل نہیں, کوئی بات میں بس ایک ہی بات کہ کوئی رسپیکٹڈ لے سکتی ہے وہ, اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ اوبویسلی پروسٹیٹیوٹ ہی بنے گی اگر وہ شادی نہیں کری. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کب کہا کہ وہ پروسٹیٹیوٹ بنے گی, اور انہوں نے لٹرلی اپنی ویڈیو کے اندر کہا ہے, پوری ویڈیو تو چلایا کرو نا یار, پوری ویڈیو تو چلایا کرو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی اسی ویڈیو میں کہا کہ میں بازاری عورت کا یا پبلک پراپرٹی کا جو ورڈ یوز کروں بڑا سخت ورڈ ہے, کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جب اس کی سیکسول ڈیزائر جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیزائر ہے, سب سے زیادہ انٹینس ڈیزائر ہے ہیومن باڈی کے اندر سائنٹیفکلی اسپیکنگ, وہ ڈیزائر جب اسے تنگ کرے گی تو جب اس کے پاس اس کا ہسبینڈ نہیں ہے تو آبویسلی بات ہے نا کہ وہ پروسٹیٹیوشن جیسے کاموں کی طرف جائے گی نا, کیونکہ اس کو فائنینشیل ویکیوم بھی بنے گا اور پھر سیکسول ڈیزائر بھی ہوگی, تو وہ دونوں چیزوں کا جب ڈیزائر اس کی فلفل نہیں ہوگی تو وہ آبویسلی کسی چیز کی جائے گی جہاں دونوں چیزیں اکٹھی فلفل ہو رہی ہوں, اور وہ پروسٹیٹیوشن. تو اٹس لائکلی فار اے وومن ٹو بی اے پروسٹیٹیوٹ, اور آپ جائیں کسی پروسٹیٹیوشن سینٹر میں جائیں اور تو سے بات کریں تو ان کی داستانیں آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کسی قسم کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. کوئی بیچاری بیوہ ہو گئی, کسی نے شادی نہیں کی, یا کوئی طلاق یافتہ ہو گئی, کسی اور نے نہیں شادی کی. اسلام تو پروموٹ کرتا ہے کہ طلاق یافتہ سے شادی کرو, بیوہ سے شادی کرو, بٹ نارملی جو ایک سیبرل سوسائٹی کے اندر ہے اس کے تو اندر آپ انڈیویجولسٹ سوسائٹی کے اندر تو نہیں آپ دلیل لا سکتے کہ طلاق یافتہ سے یا بیوہ سے شادی کریں. تو ان سے شادی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے وہ پروسٹیٹیوٹ بن گئی. جائیں تو صحیح, کبھی بازاروں میں نکلیں, کبھی آپ باہر نکلیں نا اپنے وہ ایکو چیمبر سے اور جا کے وزٹ کریں پروسٹیٹیوشن سینٹر کا, تو آپ کو پتہ چلے کہ عورتیں کیوں پروسٹیٹیوٹ بن جائیں. لانگ سٹوری شارٹ, کہ جتنے بھونڈے قسم کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے گئے, جو بونگیاں, اپنے دل کی بھڑاس, لٹرلی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی ناکام کوشش کی گئی پاکستان کی سیکولر کمیونٹی کی جانب سے, مجھے اس پہ ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے, اور ایک ڈر بھی ہے, ایک خوف بھی ہے کہ پاکستان کے عوام جتنے بے وقوف ہیں اور جتنے ڈمب ہیں, اور لٹرلی مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے بات کہنے میں, ان کا کوئی نہیں ہے کہ وہ اس دلیل کو بھی وہ مان لیں کہ بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب واقعی ہاں جی آپ نے یہ غلطی کی ہے. جس طرح اور بھی بڑے کوئی ریلیجیس اسکالرز ہیں, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے ویڈیو بنائی, ہاں جی واقعی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے غلطی کی ہے. انتہا پسند خیالات, اور انتہا پسند کیا خیالات ہے یار, وہی خیالات ہے جو جماع امت ہے. جس چیز کے اوپر تم لوگ فرقہ وارانہ نفرت کی آڑ میں دین بیچ بیٹھے ہو, یہ جو علماء بھونک رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر, یہ فرقہ وارانہ نفرت میں دین بیچ گئے ہیں, اندھے ہو گئے لٹرلی, اپنے اتنے اندھے ہو گئے.
لیکن میں عوام سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، خاص طور پہ پڑھی لکھی عوام سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ اتنی اندھی ہو جائے۔ اور پھر ایک اور انٹرویو جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ عورت جو ہے جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو obvious سی بات ہے کہ آپ کے اندر جس کے اوپر اقرار الحسن نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی، اس نے بھی اپنا آپ ایکسپوز کر دیا نا۔ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمت ہے کہ اب تک وہ لوگ جو شان رمضان میں، وہ پیسے کی وجہ سے ظاہری بات ہے اس کی مجبوری ہے، تو وہ جو شان رمضان کرتا آ رہا ہے تو لوگ اس کو شریف سمجھتے تھے، اور اس کا چہرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی برکت سے کہہ لیں کہ اللہ نے مطلب اس بندے کی آمد کے تھرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے کو بھی ایکسپوز کر دیا۔ اس کے اوپر جو اس نے اعتراض اٹھایا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ عورت کو دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے، آپ نے یہ سائنٹیفک فیکٹ کیوں ڈسکرائب کر دیا عوام کے سامنے، عوام تو جاہل ہے، اس کو جاہل ہی رہنے دیں۔ تو وہ جو اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی جو اعتراضات ہیں یہی کافی لمبے ہو گئے ہیں جو ان کو سمیٹنے میں، تو اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔